السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم جمہوریہ یعنی 26 جنوری سے پہلے اپنے بچوں کو اس تعلق سے چند باتیں مختصر طور پر یاد کرانے کے لیے آج کا یہ سبق پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ہمارا ملک 250 سال تک انگریزوں کا غلام رہا۔ آخر میں ہمارے علماء کی قربانیوں اور محنتوں کے نتیجے میں 15 اگست سن عیسوی 1947 یعنی 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ میرے پیارے بچوں، آزاد ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیارے ملک میں کون سا قانون رہے جس کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور باقی سارے مذہب کے لوگ مان کر ہندوستان میں رہیں۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی اور مسلمان پاکستان بھی لے چکے تھے۔ اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا بہت آسان تھا، لیکن ہمارے علماء اور دوسرے مذہب کے بہت سے بڑے لوگوں نے اس ملک اور اس کے قانون کو جمہوری بنوایا۔ قانون بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ ہمارا آئین اور قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے اور 26 جنوری 1950 کو یہ قانون ہمارے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ اس لیے ہر سال 26 جنوری کو ہم ہندوستانی لوگ یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، جسے انگریزی میں ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اسی طرح قانون بنانے میں ہمارے علماء اور دانشمند حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان میں بہت سے مسلمان شامل تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا حفظ الرحمن صاحب سیہروی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم۔ قانون بنانے والی کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان شامل تھے۔ پیارے بچوں، پوری دنیا میں ہمارا ملک سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور ہمارا آئین بھی سب سے بڑا آئین ہے۔ جمہوری ملک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت عوام کی ہوتی ہے اور حکومت کرنے والے عوام کے مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ ہمارا آئین اس ملک میں رہنے والے ہر آدمی کو یہاں رہنے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب برابر کے شہری ہیں، کوئی کسی سے بڑا یا چھوٹا نہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔